الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے،
جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ آپ نے سنا، پھر ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ بھی آپ نے سنا جن خوش نصیب لوگوں کو جنت کے 8 دروازوں سے جو ہے وہ بلایا جائے گا، اور وہ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جنت کے دروازوں میں سے اللہ رب العالمین ان کے لیے انتخاب بھی کریں گے، یا جنت کے دروازوں سے ان کے لیے کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے بندے جنت کا دروازہ تیرے لیے بہتر ہے، اس سے داخل ہو جا۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہوگا اسے کتاب باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جس نے کثرت کے ساتھ صدقہ دیا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، جس نے جہاد کیا ہوگا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ گویا کہ وہاں پر ایک منظر جو ہے وہ دیکھنے والا ہوگا۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو جنت کے دروازوں سے جو ہے وہ داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ان جنت کے دروازوں کا صرف تذکرہ ہی نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جنہوں نے نبی پاک سے سوال کیے، یا رسول اللہ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے، کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو جنت سے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، میں امید کرتا ہوں آپ انہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جستجو تھی نیکیوں کی، جو جذبہ تھا وہ دیدنی تھا۔ نبی پاک جب سوال کرتے ہیں کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ کس نے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ میں نے نماز جنازہ بھی پڑھی ہے۔ کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ گویا کہ کسی ایک نیکی کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تو جناب جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کام میں نے آج نیکی کا کیا ہے۔ گویا کہ ان کے معمول میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہوتی تھی جو رہ جاتی ہو۔ حتی الامکان حتی المقدور وہ لوگ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے تھے۔ اور صحیح حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ جنت میں جو مجاہدین کو اللہ رب العالمین درجات عطا فرمائیں گے نا، وہی 100 درجے ہوں گے۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں ان کے صرف 100 درجے ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں نا، سبقت کا مطلب آگے بڑھنے والے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والے، کہ کوئی ایک نیکی کا کام مجھ سے رہ نہ جائے۔ کسی نیکی کے کام کا پتہ چلے وہ کہ میں یہ بھی کر لوں، نماز کا پتہ چلے وہ کہ میں یہ بھی کر لوں، نفلی نماز کا پتہ چلے وہ کہ میں یہ بھی کر لوں، نفلی روزے کا پتہ چلے اس کے دل میں خیال آئے یار یہ بھی میں کام کر لوں۔ گویا کہ جو بندہ جس کی طلب جنت ہوتی ہے نا، وہ دنیا میں کبھی کسی نیکی کے کام کو حقیر نہیں سمجھتا۔ دنیا میں ایک مرتبہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اس کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ جبکہ قیامت کے دن بندہ جو ہے وہ ایک ایک نیکی کو جو ہے وہ ترسے گا۔ یہ جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں نا، یہ پہلا درجہ ہوگا اور پہلا گروہ ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا۔ اس کو مقربون بھی کہا جاتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سابقون بھی کہا ہے۔ آپ سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ واقعہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، فرمایا والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے کیا ہیں؟ سبقت لے جانے والے والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے سبقت لے جانے والے ہی ہیں، اولئک المقربون، یہ لوگ مقرب ہیں، اللہ کے قریب لوگ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ فرمایا فی جنات النعیم، یہ اللہ کی نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ پہلے لوگوں میں سے ایک بہت بڑی جماعت ہوگی، صحابہ میں سے، تابعین میں سے، صحابہ کے شاگردوں میں سے، محدثین میں سے، یہ سابقون الاولون کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، تابعین کی، ان کے شاگردوں کی ہوگی۔ فرمایا وقلیل من الاخرین، ہاں ایک حصہ بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی ان لوگوں میں شامل ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آئیں گے بعد میں،
لیکن ان کی نیکیوں کی جستجو جو ہوگی وہ بھی اسی طرح کی ہوگی جس طرح صحابہ جو ہے وہ نیکیوں میں جستجو کرتے تھے۔ نہ نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل ہی نہیں ہوں گے، بلکہ ہوں گے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ فرمایا علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، یہ سونے کے ان کو پلنگ ملیں گے، ٹیک لگائے ہوں گے، سونے کی تاروں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ بنا گیا ہوگا، اور آپس میں وہاں پر ٹیک لگا کر ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کے لیے کچھ چھوٹے بچوں کو جو ہے وہاں پر رکھیں گے، جو ہمیشہ چھوٹے بچے ہی رہیں گے، وہ اتنے خوبصورت لگیں گے، آتے جاتے ان کی خدمت کرتے ہوں گے، ان کے ہاتھوں کے اندر پیالے ہوں گے، جگ ہوں گے، اس کے اندر جو ہے وہ ان کے لیے پینے والا سامان جو ہے وہ لے کر خوبصورت بچوں کی شکل میں ان کے آگے پیچھے ان کی خدمت کے لیے جو ہے وہ پھرتے ہوں گے۔ فرمایا لا یصدعونها عنها ولا ينزفون، وہ جو پیئیں گے نا شراب، جو پینے کی چیز ملے گی، نہ تو اس سے سر چکرائے گا، نہ تو اس سے دماغی سر ہی درد کرے گا، سکون ہی سکون ہوگا۔ فرمایا وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، ان کے لیے وہاں پر وہ میوے ہوں گے جو ان کو بڑے مرغوب ہوں گے، بڑے اچھے لگیں گے، اور ایسے پرندوں کا گوشت ہوگا جو ان کو بڑا اچھا لگے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، جو وہ چاہیں گے وہ ان کے لیے میوے ہوں گے، اور جو ان کو پرندوں کا گوشت اچھا لگے گا نا وہ ان کے لیے پیش کیا جائے گا۔ فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، موٹی موٹی آنکھوں والی جیسے کہ موتی ہوں، ایسی ان کے لیے اللہ رب العالمین وہاں پر حوریں رکھیں گے۔ فرمایا کیا ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا۔ جنت میں جانے والا جو پہلا گروہ ہوگا نا وہ سابقون الاولون کا ہوگا، جنہیں مقربون بھی کہا جاتا ہے، جس کو قرآن نے سورہ واقعہ میں ذکر کیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک ہوتا ہے روٹین کے اندر موٹے موٹے نیکی کے کام کرنے، ایک یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے، ان کے دل کے اندر نیکی کا اتنا جذبہ ہوگا، نیکی کی اتنی محبت ہوگی، نیکی کے ساتھ اتنا پیار ہوگا کہ کوئی نیکی کا کام نظر آتا ہوگا وہ لوگ نیکی کا کام کرتے ہوں گے، اس کے اندر وہ پیچھے نہیں رہتے ہوں گے بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہلے گروہ میں داخل کرے گا، یہ پہلا گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، یہ سب سے اونچا درجہ ہوگا ان لوگوں کا۔ اور ان لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ان اول زمرۃ یدخلون الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، کل قیامت کا دن ہوگا جو پہلا گروہ جنت میں جائے گا نا، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہے، جیسے 14ویں رات کا چاند افق میں، مشرق میں، مغرب میں جہاں پر نکلتا ہے تم دیکھتے ہو نا، اس طرح ان لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور یہ نور نیکی کا نور ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان کو یہ نور عطا فرمائیں گے۔ نور کی تو کہانی اور ہے نا، وہ نیکیوں کا نور وہ پل صراط کے اوپر بھی کام آئے گا، اور ان کو جو شرف، جو مقام، جو عزت ملے گی، اللہ رب العالمین ان کو ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ رب العالمین ان کو جو ہے وہ انعام عطا فرمائے۔ 14ویں کا رات ساری دنیا دیکھتی ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، اتنا خوبصورت جو ہے وہ چاند۔ فرمایا یہ پہلا گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، یہ پہلے لوگ جو دنیا میں گزر چکے ہیں، نبی پاک کے صحابہ، نبی پاک کے جو ہے وہ صحابہ کے شاگرد، تابعین اور محدثین، جو پہلے لوگ ہوں گے ان میں یہ کثیر تعداد میں ہوں گے، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں یہ تھوڑی تعداد میں ہوں گے۔ یہ پہلا گروہ ہوگا۔ دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا نا، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اس سے ہی سورۃ واقعہ میں آگے، وہ ہوگا اصحاب الیمین کا۔ ان لوگوں کا گروہ ہوگا جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، کیا دائیں ہاتھ والے، اور کیا ہی ان کا منظر ہوگا دائیں ہاتھ والوں کا، کیسا منظر ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے، کئی ایک مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ جو ہے وہ سورہ الحاقہ پڑھ لیں، جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال بندہ دیکھے گا نا، ہر ایک کو ملے گا اپنا اپنا نامہ اعمال، کسی کو دائیں میں، کسی کو بائیں میں۔ یا اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل فرمانا۔ یہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے، کیا بات ہے، ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ حاقہ میں، جب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا نا، تو یہ وہ اپنا نامہ اعمال لے کر جو ہے وہ وہاں پر پھرے گا اور کہے گا دیکھو میرا نامہ اعمال، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، یہ دیکھو میرے دنیا میں کیے ہوئے کام۔
ایک کام ہے بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور جو بھی کام بندہ دنیا میں کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو لکھ رہے، یہ لکھا جا رہا ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے فرشتوں کی، وہ اپنے نامہ اعمال کو دکھاتا پھرے گا، وہ کہے گا دیکھو تو صحیح میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، دنیا میں کوئی بندہ کامیاب ہو جائے نا، اس کا رزلٹ اچھا آ جائے تو وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا میں اتنے نمبروں سے کامیاب ہو گیا، میں اتنے نمبروں سے کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اصل کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز ذلک الفوز الکبیر، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ اس کو مل گیا، یہ بندہ بہت بڑا کامیاب ہوگا۔ یہ حقیقی کامیابی ہے، یہ وہ کامیابی ہے جس کامیابی کی طرف مؤذن بھی بلاتا تھا، حی علی الفلاح، وہ آؤ کامیابی کی طرف۔ اس بندے نے نیکیاں کی ہوں گی، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور دائیں ہاتھ والے، قرآن کہتا ہے واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، کیا بات ہے، ان کے لیے بیری والے درخت ہوں گے جو کانٹے کے بغیر ہوں گے، فرمایا وطلح منضود، طے بطے کیلوں کے درخت ان کے لیے وہاں پر لگے ہوں گے، فرمایا وظل ممدود، اور لمبے لمبے سائے ہوں گے، وماء مسکوب، اور چشموں کا پانی ہوگا ان کے لیے، کیا بات ہے، بہتے ہوا پانی، وفاکہۃ کثیرہ، کثیر تعداد میں میوے ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یہ جنت کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، نہ اللہ ان کو روکے گا۔ دنیا میں کوئی نعمت کبھی مل جاتی ہے، کبھی نہیں ملتی، لیکن یہ دنیا میں نیکی کا بدلہ یہ ہوگا کہ جن کو یہ اصحاب الیمین ہوں گے ان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، ان کو ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی، وہ فرش مرفوعہ، اور ایسے ان کے لیے فرش بستر لگائے جائیں گے۔ فرمایا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین ایسی حوریں، کنواری لڑکیاں وہاں پر اللہ پیدا کرے گا جو ان کے لیے عربا اترابا، جن کی خوبصورتی، ان کا نسوانی حسن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ فرمایا لاصحاب الیمین، یہ ساری نعمتیں کن کے لیے ہوں گی؟ یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گی۔ اور اسی صورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ اصحاب الیمین کیا ہے؟ ان کے لیے سلامتی ہے، سلامتی ہے اصحاب الیمین کے لیے، آپ کے لیے سلامتی ہے، ان اصحاب الیمین کے لیے جو ہے وہ سلامتی ہے۔ گویا کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی خوشیوں کا تذکرہ دنیا میں ہمیں بتا دیا کہ یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اصحاب الیمین میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال حشر کے میدان کے اندر ہر بندے کو اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے جو ہے وہ آئے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنی کتاب خود ہی پڑھ لے، جو تو نے کیا ہے نا آج تیرے سامنے ہے۔ اور بندہ دیکھے گا، جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا نا، پھر اپنے گناہوں کو دیکھے گا اور کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ اس کتاب نے تو چھوٹی بڑی کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ یہ وہ ڈیوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کہتا ہے جو بھی تم زبان سے نکالتے ہو نا وہ لکھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آنکھوں کی جو خیانت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ رب العالمین جو ہے وہ لکھیں گے۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذکر کر دیا، سورہ واقعہ بڑا پیارا منظر اللہ نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے، اصحاب الیمین، پہلے سابقون الاولون، پھر اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین۔ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو تاکیداً یا تعجب کے اظہار، اور تم کیا جانو اصحاب الیمین کیا ہے؟ دنیا میں انسان سوچتا ہے کہ کیا ملے گا، لیکن اللہ فرماتے تمہیں کیا پتا اصحاب الیمین کیا ہے؟ اصحاب الیمین کے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، یہ ان کی خوش بختی ہوگی، یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ یا اللہ ہمیں پہلے گروہ میں شامل فرما، یا اللہ دوسرے میں شامل فرما، یہ بھی خوش نصیب ہوں گے، بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اصحاب الاعراف ہوں گے، اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا۔ اصحاب الاعراف کون ہوں گے؟ قرآن مجید میں پوری ایک سورت ہے، اس کا نام ہی اعراف ہے۔ اعراف ایک دیوار کا نام ہوگا، ایک مقام کا نام ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر برابر ہو جائیں گے، جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر برابر ہو جائیں گے۔ دیکھ لیں یہاں پر ایک بندے کے نمبر ہے 100 میں سے 10 نمبر ملیں گے وہ بھی فیل ہو جائے گا، 20 ملیں گے وہ بھی فیل ہو جائے گا، 30 والا بھی فیل ہو جائے گا، جس نے 20% نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی فیل ہو جائے گا، 30% نیکیوں والا بھی فیل ہو جائے گا، 40% والا بھی فیل ہو جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا چھوٹی موٹی جو دل میں آیا وہ نیکی کر لی، نہیں، یہ موٹی موٹی یہ تو 10% میں بھی نہیں آتی ہماری نیکیاں، یہ جو ہماری روٹین کی نیکیاں یہ تو 10% میں بھی نہیں آتی۔
10% والا بھی فیل ہو جائے گا، 20 والا بھی، 30 والا، 40 والا، حتیٰ کہ 50% نیکیاں کرنے والا بھی درمیان میں ہی ہوگا۔ 50% نیکیاں، 50% گناہ، 100 نمبروں میں سے 50% نمبر آئے، 50% جو ہے وہ نمبر نہیں آئے، یہ درمیان میں دیوار پر بیٹھے ہوں گے۔ ایک مقام ایسا ہوگا، اس کو اعراف کا مقام کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، یہ لوگ جب اس مقام پر بیٹھے ہوں گے نا، یہ جنتیوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے۔ ایک طرف جنت کا مقام نظر آئے گا، ایک طرف جہنم کا مقام نظر آئے گا، اور جب جنت کا مقام دیکھیں گے نا، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور یہ لوگ جنتیوں کو پکار کرنا کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ یار یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کی خوش قسمتی کو، خوش نصیبی کو دیکھ کر ہر بندہ ہی سلام کہے گا۔ فرشتے وہاں پر کھڑے ہیں، وہ بھی سلام کہیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں رب رحیم بھی ان کو سلام کہے گا۔ یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، اور جب فرشتے کھڑے ہوں گے کہیں گے سلام علیکم طبتم، اور تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے لیے خوشحالی ہو، تم تو بڑے خوش نصیب لوگ ہو، اور تم نے دنیا میں محنت کی، تمہارے اوپر اللہ راضی ہو گیا، تمہارا نام اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں ملا، اللہ نے تمہیں جو ہے وہ جنتی گروہ میں جو ہے وہ چلا دیا، آ جاؤ جنتوں میں، اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ، اور جس دروازے سے چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے، سبحان اللہ۔ جب یہ دیکھیں گے نا اصحاب الاعراف، یہ بھی کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، لم يدخلوها، اللہ فرماتے ہیں ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوگا کوئی، لم يدخلوها، جنت میں بھی گئے نہیں ہوں گے، لیکن وہم یطمعون، خواہش یہی کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ اچھا جب دیکھیں گے نا دوسری طرف، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَىٰ أَصْحَابِ النَّارِ، اللہ فرماتے ہیں جب دیکھیں گے نا جہنمی لوگوں کی طرف، کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان ظالموں میں نہ کرنا، ہمیں ان ظالموں میں نہ کرنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں 50% نمبر لیے ہوں گے، اڑتی اڑتی نیکیاں نہیں کی ہوں گی۔ ہم نے دنیا میں جو ہے وہ جنت کو کھیل سمجھ لیا، مولوی ویسے ٹکٹیں تقسیم کرتے پھرتے ہیں جنت کی، اس کو بھی جنت مل گئی، اس کو بھی جنت مل گئی، جبکہ قرآن نے جو فیصلہ کیا ہے نا، یہ تیسرا گروہ ہوگا، سابقون الاولون کامیاب، اصحاب الیمین کامیاب، یہ تیسرا گروہ ہوگا جو ہوگا اصحاب الاعراف کا، ان کی نیکیاں اور ان کے گناہ برابر برابر ہو جائیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کچھ دیر وہاں پر رکھیں گے، بعد میں ان کا فیصلہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت کا ہو جائے گا، ان کو اللہ داخل کر دے گا۔ بھائی ایک کامیابی ہے سابقون الاولون والی، ایک کامیابی ہے اصحاب الیمین والی، ایک کامیابی ہے اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اللہ چاہے گا تو جنت دے دے گا، اللہ چاہے گا تو جہنم دے دے گا۔ کیوں جی اصحاب الیمین والی، سابقون الاولون والی کوشش کرنی چاہیے کہ اصحاب الاعراف والی کوشش کرنی چاہیے؟ دنیا میں تو اللہ نے نیکی رکھی اتنی آسان ہے، بندہ اپنی زندگی میں جو کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کیا ہے، میں نے زندگی کیسے گزاری ہے، میرے پلے کیا ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آج اگر ہماری موت واقع ہو جائے، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے؟ سوائے ایک ٹوٹی پھوٹی نماز کے، ٹوٹے پھوٹے روزے کے، کوئی ایسی لمبی چوڑی نیکی ہیں ہماری؟ یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہوگی ان لوگوں پر بھی، ان کو اللہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ چوتھا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو جنت میں جائیں گے، ان کی نیکیاں کم ہوں گی، ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، جس کو قرآن کہتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آج جہنم میں جائیں گے، جہنم میں رہیں گے، کتنی دیر رہیں گے کوئی مقدار ہی نہیں ہے۔ جہنم میں جائیں گے، کتنی دیر رہیں گے کوئی پتہ ہی نہیں، جہنم کے اندر کتنی دیر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے پھر جس کو چاہیں گے جہنم سے باہر نکالیں گے۔ اس کے بارے میں حدیث میں وضاحت موجود ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر، گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ فیصلہ کریں گے ان کو باہر نکال دو۔ کتنی دیر میں نکالیں گے کوئی پتہ نہیں۔ جہنم اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ اصحاب الاعراف والے بھی جب جہنم دیکھیں گے نا، یہ بھی خوف کھائیں گے، یا اللہ ان میں نہ داخل کرنا۔ آج مسلمان اتنا دلیر ہو گیا، وہ کہتا کوئی بات نہیں، پہلے تو ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں، اگر چلے بھی گئے تو ہم نکل آئیں گے، اگر چلے بھی گئے نا تو نکل آئیں گے، ہم نبی پاک کی امت ہے، نکل آئیں گے۔ کوئی پتہ نہیں
गुनाहों की वजह से कितनी देर जहन्नम में रहना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक बंदे को लाया जाएगा अल्लाह के दरबार के अंदर, उसने दुनिया में नाजो नेमत के साथ, ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारी होगी, दुनिया में कभी कोई परेशानी नहीं देखी होगी, लेकिन उसकी नेकियां कम होंगी, उसके गुनाह ज्यादा होंगे। अल्लाह उसको पकड़कर सिर्फ जहन्नम में एक गोता देंगे और उससे पूछा जाएगा, बता दुनिया में कभी कोई नेमत देखी? वो कहेगा, अल्लाह दुनिया में मैंने कभी कोई नेमत देखी ही नहीं। सिर्फ एक गोता पकड़कर एक गोता दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हम जहन्नम से पनाह मांगते हैं। अल्लाह इबादुर रहमान में अल्लाह ने जिक्र किया उन लोगों का जो जहन्नम से पनाह मांगते हैं। इनकी नेकियां कम हो जाएंगी, ये खसारे में आ जाएंगे। की होंगी नेकियां लेकिन कम होंगी, मीज़ान लगेगा वहाँ पर मीज़ान, फमन यामल मिस्काल ज़र्रा खैरन यरा, ज़र्रा भी नेकी होगी अल्लाह दिखा देगा। देखो जुल्म नहीं होगा, यहाँ पर जो गुनाह किए होंगे वो वहाँ पर तोले जाएंगे और अल्लाह के यहाँ इंसाफ होगा, तराजू हल्का हो जाएगा, नेकियों वाला गुनाहों वाला वजनी हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनमें से जिसको अल्लाह ताला चाहेंगे जहन्नम से निकाल देंगे। और सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में जाने वाले ये आखिरी लोग होंगे, लेकिन इनकी वहाँ पर एक अलामत होगी। ये जन्नत में चले भी जाएंगे लेकिन इनकी वहाँ पर एक अलामत होगी, जन्नती इनको पहचानेंगे जहन्नमीयून कहकर कि ये वो जन्नती है जो जहन्नम से निकाले गए हैं। इनकी वहां पर भी एक अलामत होगी, लेकिन अल्लाह इनके ऊपर खास रहमत कर देगा। किस पर करेगा? जिसके ऊपर अल्लाह चाहेगा, हर एक को नहीं निकाला जाएगा। इनके गुनाह ज्यादा होंगे, इनकी जो है वो नेकियां कम हो जाएंगी। सही मुस्लिम में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में सबसे आखिर में जन्नत जाने वाला बंदा जो होगा ना, जब उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से निकालेंगे ना, वो जहन्नम से आग से जलता बलता सड़ता हुआ गिरता पड़ता जहन्नम से बाहर निकलेगा। खुद तो नहीं निकल सकेगा, खुद तो जन्नत की एक चीज पानी भी उसके ऊपर हराम है। वो जन्नतियों से कहेंगे, ओ हमारे लिए पानी हमारे लिए थोड़ा सा डाल दो। वो कहेंगे, हर्रमहुम अलल काफिरीन, जन्नत की नेमतें अल्लाह ने काफिरों पर हराम की है। जहन्नम में सड़ेंगे, इतना सड़ेंगे, कहेंगे नादव या मालिकुल यक्ज़ी अलैना रब्बुक, ऐ जहन्नम के दरोगे मालिक फरिश्ता। वो कहेगा, हमारे लिए अपने अल्लाह से क्या फैसला ही कर दे कोई, हमें मौत दे दे, ये रोजाना का जो अजाब है हमें मौत दे दे। अल्लाह से क्या हमें मौत दे दे, अल्लाह ताला कोई फैसला नहीं करेंगे, वहीं पर सड़ते बलते रहेंगे। लेकिन जब अल्लाह चाहेंगे उस वक़्त इनका फैसला हो जाएगा। ये आखिरी जहन्नमी जब निकलेगा ना, ये सलता बढ़ता और वहाँ पर गिरता पड़ता, जब बाहर निकलेगा तो बाहर निकल कर जब देखेगा ना जहन्नम की तरफ, कहेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस आग से जहन्नम से बचा लिया। मेरे ऊपर तूने वो इनाम कर दिया जो पहलों में और बाद वाले लोगों में किसी के ऊपर नहीं किया। अंदाजा लगा लें, जो सबसे आखिरी जहन्नमी निकलेगा ना, वो कहेगा जहन्नम से निकलकर, मेरे ऊपर तूने इतना बड़ा इनाम किया है कि ना तो तूने मुझसे पहले लोगों में से किसी के ऊपर यह इनाम किया, ना मुझसे बाद में किसी के ऊपर ऐसा इनाम किया होगा। वो सिर्फ जहन्नम से बचेगा, अभी नेमतें नहीं मिली। फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जिसको जन्नत मिल गई, जहन्नम से बचा लिया गया, वो कामयाब है। जब देखेगा जहन्नम की तरफ, कहेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे ऊपर मेरा इनाम हो गया। अल्लाह ताला उसके लिए एक दरख्त पैदा करेंगे। जब वो देखेगा ना जहन्नम, कहाँ पर जहन्नम के अंदर थोर का दरख्त, कहाँ पर जहन्नमियों के जख्मों की पीप, कहाँ पर गरम गरम खोलता हुआ पानी जो दिमागों पर डाला जाता और पेटों से अंतड़ियों से शर्मगाह के रास्ते निकल जाता, और वो मंजर कुरान का मंजर, जहन्नम का मंजर, अल्लाह हमें इन लोगों के अंदर शामिल ना करना। वो जहन्नम में कहाँ पर थोर के दरख्त, कांटों के दरख्त खाने के लिए दिए जाएंगे, और कहाँ पर वो जन्नत का और एक नेमतों वाला दरख्त देखेगा, सिर्फ साया देखेगा, कहेगा, या अल्लाह अगर तू मुझे इस दरख्त के नीचे कर दे ना, तो अल्लाह तेरा मेरे ऊपर बड़ा एहसान है, तेरी बड़ा इनाम है, अल्लाह मुझे इस दरख्त के नीचे कर दे, मैं थोड़ा सा साया ले लूँ। और साये के लिए तरसेंगे। हशर के मैदान में भी साया कोई नहीं मिलना, जिसको अल्लाह चाहेगा उसी को मिलेगा। कहेगा, या अल्लाह साया मिले, मैं थोड़ा पानी पी लूँगा वहाँ पर। अल्लाह कहेंगे, देख लेना, उसके बाद तो कोई तू सवाल नहीं करेगा, पक्की बात है। कहेगा, या अल्लाह मैं वादा करता हूँ, मैं तुझसे इसके बाद कोई सवाल नहीं करूँगा। नेमत की कदर तभी होती है जब नेमत मिले ना। हम दुनिया में नेकी की कदर नहीं ना करते, उस वक्त कदर होगी। एक सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लगता है, लेकिन वहां पर अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जब ये दरख्त लगाएंगे तो कहेगा, या अल्लाह इस दरख्त के नीचे कर दे, मैं साया ले लूं, कहां पर आग से निकला होगा, साये में बैठ जाऊं, थोड़ा पानी पी लूं। कहेगा, या अल्लाह मैं वादा करता हूं, मैं दोबारा कोई सवाल नहीं करूंगा। जब वो जन्नत के इस दरख्त के वो उस दरख्त के करीब जाएगा ना, तो अल्लाह ताला थोड़ा और उससे आगे करके ना एक और दरख्त पैदा कर देंगे।
جب وہ درخت دیکھے گا نا وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا اور نعمتیں ہوں گی اس میں، کہے گا یا اللہ اگر تم مجھے اس درخت کے نیچے کر دینا تو تیرا میرے اوپر بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو پہلا اس کا وعدہ یاد دلائیں گے، لیکن جب دیکھیں گے نا یہ بے صبرا ہو گیا، اس سے صبر نہیں ہو رہا، اس نعمت کو دیکھ کر صبر نہیں کر رہا، اللہ اس کو پکڑ کر اس درخت کے نیچے جو ہے وہ کر دیں گے۔ پھر تھوڑی دیر گزرے گی، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کے اوپر ایک درخت پیدا کریں گے، جنت کے دروازے پر، جنت کے اندر نہیں، ابھی جنت کے دروازے پر پیدا ہوگا، وہ ان دو درختوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، اور اس کے اندر جو نعمتیں ہوں گی وہ ان سے بھی زیادہ ہوں گی، وہ بڑا ہوگا، خوبصورت ہوگا، وہ ان کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر کہے گا صبر نہیں کر پائے گا، کہے گا یا اللہ اگر تم مجھے اس کے نیچے کر دینا، اگر تم مجھے اس کے نیچے کر دے۔ اللہ اس کو پہلے دو وعدے یاد کروائیں گے کہ تو نے پہلی مرتبہ یہ کہا، پھر دوسری مرتبہ یہ کہا، جب دیکھیں گے اس سے صبر نہیں ہو پا رہا، یہ معذور ہے، یہ صبر نہیں کر پا رہا میری اس نعمت کو دیکھ کر، اللہ اس کو اٹھا کر جنت کے دروازے کے قریب جو درخت ہوگا نا اس کے قریب کر دیں گے، اس کے نیچے۔ اب مسلمانوں یہ دھیان سے توجہ سے سنیں، میں نے پچھلے دو خطبے میں آپ کو بتایا جنت کے دروازوں کا تذکرہ اور جنت کے ان گروہوں کا تذکرہ جو لوگ جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑے سلام کے ساتھ، فرشتے بھی سلامی کر رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی سلامی ہوگی، ایک طرف وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے ابھی جنت کے دروازوں کے باہر ہوں گے، وہ جنت کے دروازے، ان کی چوڑائی، ان کی لمبائی، ان کی نعمتیں، یہ بندہ جب جنت کے اس دروازے کے قریب درخت کے نیچے جائے گا نا تو وہاں پر اندر جنتیوں کی آوازیں سنے گا، اندر سے آوازیں آئیں گی، آوازیں سنے گا، ان کا ٹھاٹ باٹ دیکھے گا، ان کی نعمتیں دیکھے گا، ان کا کھانا پینا دیکھے گا، ان کی عرے دیکھے گا، جو نظام ہوگا نا جنت کا، ان نعمتوں کا تذکرہ۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں، سورہ واقعہ گھروں میں جا کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا، اللہ جانتا ہے بڑا سرور آتا ہے، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ۔ سورہ رحمان پڑھ لیں، ان جنتیوں کا تذکرہ، ان کی نعمتوں کا تذکرہ۔ جب یہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا نا تو کہے گا یا اللہ اگر تم مجھے جنت میں داخل کر دے نا، اگر تم مجھے جنت میں داخل کر دے تو تیرا میرے اوپر بڑا احسان ہے، تیرا میرے اوپر بہت بڑی، آگے بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے نا یہاں پر بیان کرتے کرتے نا رک جاتے ہیں اور مسکراتے ہیں، اور مسکرا کر کہتے ہیں بیان کرنے والوں سے، جن کو بیان کر رہے ہیں، تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ کہنے لگے نہیں، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ کہنے لگے میں نے جب یہ حدیث جناب رسول اللہ سے سنی تھی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہوئے اسی طرح ہی مسکرائے تھے، اور ہم نے بھی رسول اللہ سے جب سوال کیا تھا آپ نے فرمایا تھا جب اللہ رب العالمین سے بندہ یہ سوال کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی اسی طرح مسکرائیں گے، اسی طرح جو ہے مسکرائیں گے۔ میں اسی لیے اس طرح مسکرایا ہوں، جب اللہ رب العالمین اس جنتی کو جب تیسرے درخت کے نیچے ہوگا نا، اللہ کہیں گے اے ابن آدم تیرے جو ہے وہ مطالبے پورے ہی نہیں ہو رہے، تیری جو ہے وہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی، تو بار بار سوال کرتا جا رہا ہے، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تجھے دنیا اور دنیا جیسی ایک اور دنیا جتنی جگہ جنت میں دے دوں؟ پوری دنیا اور پوری دنیا جتنی، ایک اور دنیا جتنی جگہ جنت میں دے دوں، کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ بندہ کہے گا یا اللہ تو احکم الحاکمین رب العالمین ہے، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس بات پر مسکرایا، میں نے رسول اللہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے مسکرایا کیونکہ اللہ بھی مسکرائے گا بندے کی اس بات کو سن کر۔ اللہ کہیں گے نہیں میرے بندے، میں احکم الحاکمین ہوں، میں مذاق نہیں کرتا، لیکن میں ہر چیز کے اوپر قادر ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اندازہ لگائیں پیارے بھائیو، یہ جنت میں جانے والا سب سے آخری جنتی ہوگا جو جہنم سے نکلے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور دنیا جیسی ایک اور دنیا جتنی جگہ جنت میں عطا فرمائیں گے، اور جو سابقون الاولون ہوں گے، جو اصحاب الیمین ہوں گے، اور جو نیکیاں جن کی زیادہ ہو جائیں گی، ان لوگوں کو اللہ دنیا نے جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی، جو کامیاب ہو جائیں گے، جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں کتنی نعمتیں دیں گے بندہ سوچ سکتا ہے؟ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اسی لیے نبی پاک فرماتے ہیں کہ کسی دل میں کھٹکا بھی پیدا نہیں ہو سکتا اللہ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ تو پیارے بھائیو، ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے لیے، اس جنت کے لیے جو جناب جبرائیل نے دیکھا تھا نا اور کہا تھا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اس جنت کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گا، اس جنت کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گا، ہمیں اس جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں موقع ملا ہے، زندگی ملی ہے، آج ہے کل زندگی نہیں، اب نیکیاں کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی نیکی نہیں ہونی۔ اللہ سے توفیق مانگے، اللہ سے مدد مانگے، دنیا میں کرنا چاہے تو بندہ جو ہے وہ جنت بڑی آسان ہے۔
لیکن اللہ جانتا ہے، یقین مانیں جب ہم اپنے مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں نا، یہ مسجد دیکھ لیں اپنی، دیکھ لیں نا، آپ کے سامنے ہی ہے، صرف لائٹ ہی بند ہوئی ہے نا، لائٹ ہی بند ہوئی ہے نا، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ لائٹ بند ہو گئی ہے تو جمعے کی چھٹی ہو گئی ہے؟ اس مسئلے کو سمجھ لیں، اگر بندہ جمعے والے دن غسل کر سکتا ہو تو غسل کر لے، اگر غسل نہ کر سکتا ہو، پانی نہ ہو، کوئی وجہ ہو، تو بندہ جو ہے وہ وضو کر کے مسجد میں آ جائے۔ یہ اس طرح فرض نہیں جس طرح نماز فرض ہے۔ یہ نہ سوچے کو بندہ کہ نہائے بغیر جمعہ ہوتا ہی نہیں، جمعہ ہو جاتا ہے، نماز بھی فرض ہے، جمعہ بھی اسی طرح فرض ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی جو سستی ہے نا، ہم نے جنت کو بڑا سستا سمجھ لیا ہے۔ یہ اتنی سستی بھی نہیں ہے، یہ وہاں پر جو ہے وہ اللہ کے ہاں اعمال تولے جائیں گے، کوئی سابقون الاولون میں شامل ہو جائے گا، کوئی اصحاب الیمین میں شامل ہو جائے گا، کوئی جو ہے وہ وہاں پر شامل ہو جائے گا جن کی اصحاب الاعراف میں شامل ہو جائے گا، لیکن اصحاب الاعراف بھی اللہ کی رحمت کی امید پر ہی ہوں گے۔ 50% نیکیاں کرنے کے باوجود بھی، 50% گناہ کرنے کے باوجود بھی برابر کام ہوگا۔ اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو صورتحال ہماری ہے، تو مجھے تو یہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارا تو برابر بھی نہیں ہونا، ہمارا تو 10% والا بھی سلسلہ کوئی نہیں ہے، برابر والا سلسلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کریں گے، کوشش کرے دنیا میں کوئی نیکی رہ نہ جائے، اگر جستجو ہو تو مسجدوں کی یہ حالت نہ ہو جو اب ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سابقون الاولون میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں اصحاب الیمین میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جن کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، ان کے گناہ کم ہوں گے، جن کے اوپر تیری خاص رحمت ہوگی، جن کو تو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔